آج کا لیکچر میرا رہے گا وہ شاعری پر ہے، اور شاعری کا وہ محبوب صنف سخن اور اردو شاعری کا سب سے مقبول ترین صنف سخن غزل پہ بات ہوگی، اور غزل کی حیات پہ بات ہوگی، غزل کی تکنیک پہ بات ہوگی۔ لیکن یہ لیکچر خصوصاً ان طلباء کے لیے ہے جو بالکل کمزور ہے۔ میں مان کر یہ چل رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو اور پہلی دفعہ غزل کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہے جو طلباء ہے جو اردو کے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن خصوصاً میں مان کے یہ چل رہا ہوں کہ ہمارے طلباء جو ہے وہ بالکل نہیں جانتے ہیں غزل کے بارے میں، تو بیسک سے ہائی لیول پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم لوگ دیکھیں گے آج کا جو لیکچر ہے وہ غزل پہ ہے، اور اردو شاعری کا سب سے مقبول ترین صنف ہے یہ۔ اردو کا ہر ایک شاعر نے یا اردو ادب سے تعلق رکھنے والے ہر ایک شخص نے اس صنف کو اپنایا ہے اور اس میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں غزل جو ہے، غزل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا، یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا یا عشق محبت کی داستان سنانا۔ تو پہلے غزل کی تعریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں غزل کسے کہتے ہیں۔ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا یا عشق محبت کی داستان سنانا۔ اگر ان تین جو ہے یہ تین ڈیفینیشن ہے، تین تعارف پہ ہے یا تین لفظ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو غزل کے بہت سارے، غزل کی جو اصل روح ہے ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے عورتوں سے باتیں کرنا، تو ہم جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کا لب و لہجہ ہمیشہ جدا ہوتا ہے، انداز بیاں الگ ہوتا ہے، اور ان کے چلنا بولنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو عورتوں سے باتیں کرنا کہ اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے، طور طریقہ کیا ہے، وہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور عورتوں کے تعلق سے یعنی نسوانی کرداروں کے تعلق سے کیا کیا باتیں ہو سکتی ہے وہ بھی بیان غزل میں ہوگا۔ اس کے بعد عشق محبت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، عشق محبت کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جتنے بھی مدارج ہوتے ہیں، جتنے بھی اسٹیج ہوتے ہیں عشق محبت کا، وہ سب کے سب بیان غزل میں ہوتا ہے۔ تو غزل جو اسے کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن غزل کا جو عروج ہوا، فروغ ہوا ہے، وہ فارسی زبان میں یاد رکھیے گا۔ حالانکہ فارسی زبان میں غزل کا فروغ ہوا، لیکن اس کا سرا جو ہے عربی زبان سے ملتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ غزل جو ہے عربی زبان میں قصیدے کا رواج تھا، جو شاعری ہوتی تھی وہ قصیدے کے فارم میں، اور قصیدے کا فارم میں جب اجزائے ترکیبی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا حصہ جو آتا ہے وہ تشبیب کا حصہ ہے، تشبیب کا، اور اسی تشبیب سے غزل نکلی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے وہ عربی زبان میں نکلا، عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا فروغ جو ہوا ہے وہ فارسی، اور فارسی سے ہوتے ہوئے غزل جب ہندوستان میں آتی ہے تو یہاں کے رنگ میں پوری طریقے سے رنگ جاتی ہے،
اور یہ پیور جو ہے خالص ہندوستانی صنف ہو جاتی ہے، جس میں یہاں کے تہذیب، یہاں کے معاشرے میں ڈھل کر پوری طریقے سے یہ ہندوستانی لب و لہجہ کو اپنا لیتی ہے۔ تو یہ تو تعریف کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، دیکھیے ایک جو ہے لفظ بار بار آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نثر پڑھا رہے تھے تو اس میں بھی حیت کی بات آ رہی تھی، یہاں بھی حیت کی بات ہے، یعنی یہ حیت دیکھتے ہیں، حیت کہتے ہیں کس کو؟ تو حیت کو ایک آسان لفظ میں آپ کیوں آسان لفظ میں سمجھ لیں کہ حیت کے مطلب شکل ہے، شکل یعنی اسٹرکچر، اس کا چہرہ، یعنی اس کے اسٹرکچر کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، یہ حیت کے مطلب ہے۔ تو یعنی جس کے بنا پر اس صنف کی شناخت ہوتی ہو، یعنی حیت کے بنیاد پر اس صنف کی شناخت کر سکتے ہیں کہ وہ غزل ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، قطع ہے، رباعی ہے، کیا ہے وہ، تو اس کی جو پہچان کرتے ہیں وہ حیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی اس کے اسٹرکچر کے بنیاد پہ کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ تو اسٹرکچر ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں غزل میں، تو سب سے پہلے آتا ہے مطلع، اس کے بعد غزل میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کا شعر ہوتا ہے اور آخر کا شعر مقطع کا شعر ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل نئے ہوں اور جو غزل سے ناآشنا ہو، غزل سے زیادہ تعلق ان کا نہ رہا ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو حیت ہم مطلع مقطع پہ بات کریں گے، اس سے پہلے ہم شعر پہ آتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ شعر کے لیے 2 مصرعے کا ہونا ضروری ہے۔ تو مصرع کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہاں ایک شعر لکھ رہا ہوں کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا۔ دیکھیے یہ شاد عظیم آبادی کا شعر ہے، مطلع کا شعر ہے۔ تو ہمیں پہچاننا آنا چاہیے۔ ہم آج کے کلاس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب آپ غزل کو پڑھنے، کوئی بھی غزل پڑھے اس کلاس کو سننے کے بعد، تو آپ کو سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں، مطلع کی پہچان کس طریقے سے ہو سکتی ہے، مقطع کو آپ کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ آپ کو قافیہ دیکھتے ہوئے قافیہ پہچان میں آیا چاہیے کہ یہ قافیہ کیا ہے۔ تو پہلا دیکھیے مصرع کے مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی شعر کا ایک لائن جو ہے، دیکھیے ایک لائن، اس کو ہم لوگ مصرع کہیں گے، یہ مصرع ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری لائن جو ہے یہ بھی مصرع ہے، یعنی جتنے بھی ایک لائن کو ایک مصرع کہیں گے، 2 لائن کو 2 مصرع، 3 لائن کو 3 مصرع، 4 لائن کو 4 مصرع۔ تو اگر یہ مصرع ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک شعر میں، کوئی بھی ایک شعر ہوتا ہے تو وہ 2 مصرع مل کر ایک شعر بنتا ہے، یعنی جب 2 مصرع ایک ساتھ ہوتا ہے تو ایک شعر بنتا ہے۔ تو اس سے الٹ کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کے لیے یعنی شاعری کے لیے قافیے کا ہونا ضروری ہے، قافیہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں۔ تو قافیہ کے لیے قافیہ کی تعریف دیکھیے کہ 3 چیز کا ہونا اس میں ضرورت، 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ کہتا ہے کہ قافیہ میں ہم وزن ہو، یعنی ویسا لفظ جو آپس میں ہم وزن ہو، ہم صوت اور حرف تکرار۔ 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا قافیہ کو پہچاننے کے لیے کہ ویسا لفظ جو ہم وزن ہو، ہم صوت ہو اور جس کے آخر میں حرف تکرار آئے اسے قافیہ کہتے ہیں۔
हम वज़न, फिर सुनिए, हम वज़न, हम सौत और जिसके आखिर में हर्फ तकरार आए उसे काफिया कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि काफिया किसे कहते हैं तो उसे जवाब दीजिए कि हम वज़न यानी वैसा लफ्ज़ जो हम वज़न हो, हम सौत हो और जिसके आखिर में हर्फ तकरार आए उसे काफिया कहते हैं। जैसे अगर, मगर, जिगर, नगर, ये सारे चीज़ देखिए एक ही वज़न में आवाज़ भी जब पढ़िएगा लगातार, अगर, मगर, जगर, जिगर, दिगर, नगर, मगर, ये सारे क्या है, आवाज़ भी एक ही तरीके से निकल रही है। और उसके बाद देखते हैं रा का यहाँ पे तकरार भी है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, तीनों कंडीशन यहाँ पे फिट हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं, ये सारे क्या है, आपस में काफिया है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या है, हम वज़न, हम सौत और जिस लफ्ज़ के आखिर में हर्फ तकरार आए उसे काफिया कहते हैं। अब यहाँ तलाश कीजिए काफिया कहाँ है। तो काफिया देख लीजिए, ये यहाँ पे उलझाया, बहलाया, ये देखिए उलझाया, बहलाया, तो एक ही तरीके से आवाज़ निकल रही है। और दूसरा ये देखते हैं कि या के यहाँ पे तकरार भी है। तो ये दोनों लफ्ज़ क्या है, काफिया है। और अगर आप काफिया अगर पकड़ ले रहे हैं, काफिया की तलाश अगर आप कर ले रहे हैं, तो एक सिंपल सा आसान सा एक मेथड है रदीफ को पकड़ने के लिए कि काफिया के बाद जो भी लफ्ज़ आता है, जो भी हर्फ आएगा, वो सब के सब रदीफ होते हैं। तो रदीफ की पहचान यही है कि काफिया के बाद जितने भी हरूफ आते हैं वो सब के सब रदीफ होते हैं। तो ये रदीफ की पहचान ये है। या ये भी होता है रदीफ जो लफ्ज़ है वो हमेशा एक सा आता है, जैसे गया हूँ, गया हूँ, गया हूँ। तो सिंपल वे में अभी याद करने का ये, बाकी डिटेल में और आगे हम पढ़ेंगे इसे। तो गज़ल को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ज़रूरत है पहचानने के लिए। तो सबसे पहले पहचानने के लिए हमें ये मिसरा हमें मालूम होना चाहिए, मिसरा किसे कहते हैं। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए काफिया किसे कहते हैं। तीसरा हमें मालूम होना चाहिए रदीफ किसको कहते हैं। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए मतला। उसके बाद है मक्ता। तो मिसरा समझ गए, किसी भी शेर के एक लाइन को मिसरा कहते हैं। काफिया भी हम लोग समझ गए कि हम वज़न, हम सौत, जिसके आखिर में हर्फ तकरार आए उसे काफिया कहते हैं। और काफिया के बाद जो भी लफ्ज़ आता है उसे रदीफ कहते हैं। ये मोटा मोटी ये समझ लेना चाहिए। अब यह है कि मतला कहते हैं कि वैसा शेर जिस शेर के दोनों मिसरा में, हम देख रहे हैं कि दोनों मिसरा, एक मिसरा, दो मिसरा, तो जिस शेर के दोनों मिसरा में काफिया और रदीफ पाया जाए उसे मतले का शेर कहेंगे। यानी मतले का शेर किसे कहते हैं, तो जिस शेर के दोनों मिसरा में काफिया और रदीफ हो वह मतले का शेर होता है। तो मतला का मतलब ऐसे भी हुआ तुलू हो, जहाँ से निकलता है। तो शेर देखिए, यहाँ देखिए, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। तो देखिए काफिया है, रदीफ है, काफिया है, रदीफ है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, मतले का शेर है। जैसे आगे का देखते हैं, देखिए यहाँ, हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। बोर्ड पर लिखने का थोड़ा अंदाज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरफ। तो यहाँ मैं ये कह रहा था, यहाँ देख लीजिए दोनों मिसरा में, ये शेर में देखिए दोनों मिसरा में काफिया और रदीफ है। जबकि इसके दूसरे शेर में देखते हैं, हूँ उस कूचे के हर जर्रे से आगाह, तो इसमें देखिए कोई काफिया रदीफ नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर आगे के मिसरा में आते हैं तो यहाँ क्या होता, आया देखिए काफिया है और गया हूँ ये रदीफ है।
تو اسے ہم مطلع کا شعر نہیں کہیں گے، کیونکہ مطلع کا شعر کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مصرع قافیہ اور ردیف ہو، دونوں مصرع میں قافیہ اور ردیف ہو۔ اگر دونوں مصرع میں قافیہ اور ردیف نہ ہو تو اسے ہم مطلع کا شعر نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد بات آتی ہے مقطع کی۔ مقطع کسے کہتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ مقطع اس سے بھی بنا ہے قطع سے، یعنی کاٹ جانا، یعنی اس کے بعد شاعری ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ غزل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مقطع کا شعر کسے کہتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص مطلب اپنا نام، جو شاعری کے لیے یا اپنے لکھنے کے لیے جو نام شاعر استعمال کر رہا ہو، شاعر کوئی بھی ادیب استعمال کر رہا ہو، وہ نام اگر اس میں استعمال کر رہا ہو تو اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے اسی کا شعر دیکھتے ہیں شاد عظیم آبادی کا۔ ہاں تو یہ دیکھیے اسی غزل کا جو ہے لاسٹ آخر کا شعر ہے، جس میں ہے کہ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ تو یہ شاد کیا ہے؟ یہ شاعر کا نام ہے شاد عظیم آبادی کا۔ شاد عظیم آبادی نے اپنا نام استعمال کیا ہے یہاں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس شعر کو مقطع کا شعر کہیں گے۔ تو یہ شعر جو ہے چونکہ اس میں نام ہے شاعر کا، اس لیے یہ شعر جو ہے مقطع کا شعر کہلائے گا۔ تو یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے غزل کا، اور غزل میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کئی ایسے شعراء ہیں جنہوں نے ان چیزوں سے الگ ہٹ کے اپنا تخلیقی کام کیا ہے، جدت اپنایا۔ کئی شعراء نے مطلع نہیں کہا ہے، کئی لوگوں نے مقطع نہیں کہا ہے، تو وہ الگ الگ وہ سارے چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غزل میں ان چیزوں کا اکثر یہ چیزیں ہوتی ہے، یعنی مطلع ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے اس میں، اور کوئی بھی شعر میں قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حیات کے اعتبار سے۔ اب یہ دیکھتے ہیں اب ایک چیز سمجھ لیجئے آپ لوگ کہ غزل کو سمجھنے کے لیے، غزل کے معنی تک پہنچنے کے لیے، کلاسیکی غزل کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ غزل کی دنیا اور اصل جو دنیا، جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو غزل کی دنیا کو جب تک نہیں سمجھیے گا، جب تک اس کے روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، تب تک غزل کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے غزل کو سمجھنے کے لیے اس کی دنیا کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب ہم غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس ماحول میں جا کر ہم غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غزل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو غزل میں دیکھتے ہیں کہ اصل ہم نے جو تعریف ہم لوگوں نے پڑھی کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا یا عشق محبت کی داستان سنانا ہے، یعنی عشق کی بات۔ اب جو ہے غزل کا جو اصل موضوع ہے وہ عشق ہے۔ اب عشق دونوں طریقے سے ہے، عشق حقیقی ہے اور عشق مجازی، یعنی دو طریقے سے عشق ہے، یعنی عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ تو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے، عشق حقیقی جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے عشق حقیقی کہتے ہیں، اور جب انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے عشق مجازی کہتے ہیں۔ تو اصل موضوع جو ہے شاعری کا وہ عشق ہے، اور اس کے لیے شاعری میں 3 کیریکٹر کافی اہم ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ان تینوں کردار کی ایکٹیویٹی کو ہم کو سمجھنا ہوگا، ان تینوں کردار کے کیا رول ہے اردو کے شاعری میں، ان چیزوں کو ہمیں دماغ میں رکھنا ہوگا۔ تو پہلا کردار دیکھتے ہیں کہ شاعری میں عاشق ہوتا ہے، دوسرا
معشوق ہے، اور تیسرا ایک اہم ہے رقیب۔ ایک اور لے کے چلیے ناصح، نصیحت کرنے والا، جو دوست ہوتا ہے۔ لیکن مین کردار، شاعری کا جو مین کردار ہے وہ یہ دونوں ہے، عاشق اور معشوق۔ اب یہ ہے کہ عاشق کس کو کہتے ہیں، معشوق کس کو کہتے ہیں؟ تو عشق کرنے والا، جو عشق کر رہا ہو وہ عاشق ہوگا، اور جس سے کر رہا ہو وہ معشوق ہوگا۔ جیسے مان لیا جائے کہ اے اور بی ہے، اے اگر بی سے اگر عشق کر رہا ہو تو اے عاشق ہوگا جبکہ بی معشوق ہوگا۔ لیکن اگر بی جو ہے یہ اگر اے سے عشق کر رہا ہو تو بی کے لیے معشوق یہ ہے اور یہ عاشق ہو جاتا ہے۔ یعنی جو انسان جس کو چاہتا ہو، اگر کوئی انسان کسی سے اگر عشق کر رہا ہو تو وہ عشق کرنے والا عاشق ہوگا، اور جس سے کر رہا اسے وہ معشوق ہوگا۔ کئی دفعہ ایسے رہتے ہیں کنفیوژن میں کہ معشوق کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی خواتین ہوں گی، جو اس کے لیے یہ معشوق لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک عاشق ایک معشوق ہے، اور تیسرا جو کردار ہے وہ رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب ایسے بھی دشمن کے ہوتے ہیں۔ تو رقیب جو ہے ہمیشہ یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کسی طریقے سے ان دونوں کے بیچ میں اپنا رشتہ بیٹھا لے۔ بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ ناصح یعنی دوست وغیرہ ہوتا ہے جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ان تینوں کردار کا کیا مطلب ہے۔ عاشق جو ہے وہ ہر حال میں عشق کرنا جانتا ہے، ہر حال میں محبت کرنا جانتا ہے، محبت میں تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، محبت میں وہ تمام مشکلات سے گزرتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان تمام تکلیفوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور محبوب کی مہربانی سمجھ لیتا ہے۔ یعنی عاشق ہمیشہ مظلوم ہے، شاعری میں عاشق ہمیشہ مظلوم ہے، اس پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والا کون ہے تو معشوق ہے۔ معشوق کو ہمیشہ شاعری میں ظالم دکھایا گیا ہے، وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے، اور جتنا زیادہ ظلم معشوق کرتا ہے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے معشوق۔ یعنی عاشق جتنا تڑپتا ہے معشوق اتنے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور عاشق بھی اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ چلے عشق یعنی اس ظلم کے بہانے کم سے کم معشوق ہمارے سامنے تو آ رہا ہے، کم سے کم اس کا دیدار ہو رہا ہے، تو اسے لذت ملنے لگتی ہے ظلم سہنے میں۔ اور معشوق جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ظلم کرتا ہے اتنی ہی زیادہ معشوق کو خوشی ملتی ہے۔ رقیب جو ہے، رقیب ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کس طریقے سے ان دونوں کے رشتے میں تناؤ پیدا کرے، کہ ان دونوں کے یعنی رقیب ہمیشہ عاشق کی برائی کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم معشوق کے قریب آ جائیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے بعد یہ ناصح دوست وغیرہ ہے، عاشق کو نصیحت کرتا ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، تو وہ سب سے زیادہ دشمن ناصح کو لگتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیوں مجھے نصیحت کر رہا ہے، تو نصیحت اس کو سننا سب سے ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ شاعری کا ایک مزاج ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کلاسیکی شاعری میں یعنی غزل میں عاشق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، اور معشوق جو ہے ظالم ہوتا ہے، ہمیشہ معشوق کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد شاعری میں دو چیزیں، ایک اور آپ لوگ کو آئے گا جب ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل میں، تو دو لفظ اور آتا ہے، ایک آتا ہے وصل، اور دوسرا ہمیشہ لفظ آئے گا ہجر کا۔ یعنی وصل کا مطلب ملن، ملاقات، اور ہجر کا مطلب جدائی ہے۔ اردو شاعری میں وصل نصیب نہیں ہے، وصل کا تصور نہیں ہے۔ یعنی ہجر کی کیفیت میں کلاسیکی شاعری میں جب جائیے گا تو ہجر کی کیفیت ہی سب سے بہترین کیفیت ہے، کیونکہ ہجر میں تڑپ ہے، اور تڑپ جتنی زیادہ تڑپ بڑھنے سے معشوق کی یاد زیادہ آتی ہے۔ تو ایک یہاں ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے تو یہ ہے بیسک اسٹرکچر ہے غزل کے، غزل کا ایک حیت ہے، اور اسی کی بنیاد پر، ان چیزوں کی بنیاد پر غزل کو دوسرے صنف سے الگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہیں گی تو غزل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک غزل، ایک شعر جو ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک معنی مخصوص ہوتا ہے۔ تو اپنے مزاج کے حساب سے یا کوئی ایک شعر کو کئی طریقے سے تعریفیں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن کلاسیکی شاعری کی بات جب ہم کریں گے تو یہ چیزیں ہمارے دھیان میں ہونی چاہیے۔